ایک طرف پاک سرزمین وقوف عرفہ میں حج کا امام مسلمانوں کو عبادت، عدل اور تقوی کا درس دے رہا ہے، اور دوسری طرف پاکستان کا ایک وڈیرا بے زبان جانور اونٹ پر ظلم کی انتہا کر چکا ہے۔ سانگھڑ کے ایک زرعی رقبے میں جو کسی سیاسی ہرکارے کا ہے اور اس کا نام اور اس کی پہچان میڈیا پر سرعام ہے، لیکن اس کے باوجود اس خبر کو چلانے والے صحافی چینلز اول تو کنٹرول کر رہے ہیں، محتاط بیان دے رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس کا نام نہیں بتا رہے، اور ایون مقدمہ بھی نامعلوم کے خلاف درج کرایا گیا ہے۔ آپ پریشر، خوف اور رعب دیکھیں کہ نامعلوم کے خلاف مقدمہ، حالانکہ جگہ، شخص سب معلوم ہے، پھر بھی نامعلوم ہے۔ اس کی زرعی زمین میں ایک دیہاتی کا اونٹ چلا جاتا ہے، بس پھر کیا، وڈیرے نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بے زبان جانور زندہ اونٹ کی ٹانگ کاٹ دی، اسے تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا۔ مالک سی سکتا ہوا، روتا ہوا کٹی ٹانگ کو اٹھا کے پریس کلب پہنچا، دہائی دی، میڈیا پر کچھ خبر وائرل ہو رہی ہے، لیکن انصاف دینے دلوانے والے خاموش ہیں، زبان کو تالے لگ چکے ہیں، کیونکہ بہرحال مشہور و معروف سیاسی شخصیت جو ہے، اس سیاسی شخصیت کے نام پر مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی خبر دے دی تھی، خبردار کر دیا تھا، انما اہلک الذین قبلکم انہم کانوا اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا۔ ہمارا دین تو یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کھڑے کر لیتے ہیں کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی، ہاتھ کاٹنے کی حد سے وہ بھی نہ بچ سکتی۔ تم سے پہلے اسی وجہ سے ہلاک ہوئے کہ جب ان میں وڈیرا سیاسی نمائندہ سو کال شریف چوری کرتا تو چھوٹ جاتا، جب کوئی ضعیف کمزور چوری کرتا، نشانہ بنتا، پکڑا جاتا تو سارے ادارے اس کے پیچھے لگ جاتے، سارے قوانین اسی پہ لاگو ہوتے۔ کہ قوم سمود کی تاریخ دہرا دی گئی، اذ انبعث اشقاہا، جب اس کا سب سے بڑا بدبخت اٹھا۔ قتل کرنے والا ایک تھا، اس کے پیچھے طاقت، دولت، اثر و رسوخ، عہدہ، یہ کچھ عناصر تھے، مگر یہ عہدے داران ہی نہیں، ذمہ داران ہی نہیں، ساری قوم ہلاک ہوئی، کیونکہ باقی خاموش تماشائی تھے۔ آج ہمارا حال بھی یہی ہے، ایک غریب غربا پر ظلم ہوتا ہے، ایک اونٹ کا مالک ہے، اس کی گزر بسر، اس کی اوقات، اس کے حالات آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف اذ انبعث اشقاہا، یہ بدبخت کھڑا ہوتا ہے، زندہ اونٹ کی ٹانگ کاٹ دیتا ہے۔ یقین کیجئے کہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، اونٹ روتا دکھائی دیتا ہے، بے زبان جانور اپنی آنکھوں سے، اس کے آنسوؤں سے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی داستان سنا رہا ہے۔ ایک طرف گھاس پھوس ہے، فصل ہے، کتنا نقصان ہوا، چر ہی تو گیا یا روند ہی تو گیا۔ دوسری طرف ایک زندہ مخلوق اونٹ ہے، حلال جانور ہے، اس کے ساتھ اتنا ظلم، حالانکہ شریعت میں اس سب کی ذمہ داری بھی ذمہ دار پہ ہی آتی ہے، کیونکہ دن میں جانوروں کو چرنے چگنے کا شرعی حق ہے۔ ذمہ دار خود خیال رکھیں، ہٹائیں، روکیں، منع کریں، حفاظت کریں، اگر ان کے مالکوں کو بھی پکڑ دھکڑ نہیں سکتے، کوئی نقصان کا معاوضہ نہیں لے سکتے۔ الصحیحہ للالبانی میں 238 کے ریفرنس سے ہے، برا رضی اللہ عنہ کی ایک اونٹنی کو لوگوں کا کھیت چرنے کی عادت تھی، وہ لوگوں کے باغ میں چلی گئی، اسے نقصان پہنچایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ دن کو اپنے مال کی حفاظت کی ذمہ داری مال والوں کی ہے، یعنی کھیت والوں کی، اور رات کو جانور جو نقصان پہنچا جائیں اسے جانوروں کے مالکوں کو دینا ہے، یعنی جانوروں کے مالک رات کے پابند ہیں اور فصل کھیت والے دن کی حفاظت کے پابند ہیں۔ اگر یہ تو ان کو سنائے جو امیر غریب کے لیے انصاف کا ایک ہی معیار رکھتے ہوں، مگر یہاں تو بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہے۔ قرآن کی آیات، قوم سمود کا واقعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہات ہمیں جھنجھوڑ رہی ہیں۔ اس مظلوم کا ساتھ دیجیے اور ظالم کو کیفر کردار تک پہنچائیے، آواز اٹھائیں، متعلقہ محکموں کی توجہ دلائیں، اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔